رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وذنوبنا بالقاسم محمد عليه طيبين الطاهرين المعصومين وعلى لعنة الله على دارهم أجمعين في يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. صلوات اللهم صل على حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم سب کے دلوں میں کوئی نہ کوئی حاجات ہوتی ہیں. ان تمام حاجات کی قبولیت کے لیے، تمام مشکلوں اور پریشانیوں سے نجات کے لیے اور تمام بیماروں کی شفا یابی کے لیے مرتبہ بلند آواز میں سب مل کے وقت کے امام کی دعائے سلام کی پڑھ کے اپنی اپنی حاجات طلب کریں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیٰ وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتیٰ تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صل علی محمد وعجل. حاضرین مجلس، ہم سب ہر روز ماشاءاللہ کتنی مجالس میں شرکتیں فرما رہے ہیں. اللہ ہم سب کی اور آپ سب کی تمام کی توفیقات میں خوب اضافہ کرے انشاءاللہ، اور ہم سب اور مجلس غم امام حسین علیہ السلام میں شرکت کر سکے. لیکن جب مجلس امام حسین علیہ السلام میں شرکت کر رہے ہیں تو کتنی مرتبہ مجلسوں میں جا کے ہم نے خود سے یہ کہا ہے کہ آج کی اس مجلس سے جتنی بھی مجھے پازیٹیو انرجی مل رہی ہے، جتنی بھی مجھے اچھی باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں ہر مجلس میں ان تمام چیزوں سے جو مجھے انرجی مل رہی ہے اس کو میں اپنے وقت کے امام سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے میں لگا دوں. کیونکہ مجلسوں کا مقصد تو یہ بھی ہے نا کہ ہم حسین کے آخری وارث کو پہچان سکے، اصل جو حق ہے پہچاننے کا اس حق سے پہچان سکے. جیسی محبت کرنے کا حق ہے ویسی محبت کر سکے. جب امام حسین علیہ السلام مدینے سے کربلا کی طرف اپنا قافلہ لے کے جا رہے تھے تو ہم سب جانتے ہیں کہ جگہ جگہ پہ امام حسین علیہ السلام نے کئی مرتبہ خطبے دیے. ایک مرتبہ جب امام حسین علیہ السلام نے ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے لوگوں سے مخاطب ہو کے خطبہ دیا تھا تو اس خطبے میں امام حسین علیہ السلام بہت توجہ، امام حسین علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے بندو، یقینی طور سے اللہ نے خلق ہی نہیں کیا کسی انسان کو سوائے اس کے کہ وہ اس کو پہچانے. اللہ نے خلق ہی نہیں کیا کسی انسان کو کہ وہ اس کو پہچانے، اور جب وہ اس کو پہچان جائے گا تو خود بخود اس کی بندگی میں لگ جائے گا. اب آپ دیکھیں کہ اس چھوٹے سے ورڈ اللہ کو پہچان لیا اگر کسی نے تو بندگی میں لگ جائے گا. اس میں مائنات کے سمندر ہیں. اٹ از اے ڈیپ اوشن کہ مولا نے صرف اتنا جملہ کہہ دیا، اب بندہ اللہ کی کون کون سی عظمتوں کو پہچانے. اگر مثلا بندہ پہچان رہا ہے کہ میرا اللہ کتنا متغافل ہے،
کہ اللہ ہمارے گناہوں سے کتنی مرتبہ غافل ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں میرے بندے کے اس گناہ کو معاف کر دینا. وہ کتنا غفور الرحیم ہے کہ وہ نظر انداز کر رہا ہے ہمارے گناہوں کو. وہ کہہ رہے ہیں نہیں میرے بندوں کو معاف کر دینا، معاف کر دینا. لیکن پھر بندہ تو اصل وہی ہے، اور بندگی کا حق تو اصل تب ادا ہو رہا ہے نا کہ جب بندہ بھی اپنا کیریکٹر، اپنا کردار ویسے ہی بنائے، معاف کرنے والا. روز محشر جب تمام لوگ جمع کیے جائیں گے، رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ اس روز کون سا شخص ہوگا جو آخری جہنم میں جائے گا اور آخری جنت میں جائے گا. اور بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو محشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے اور اللہ فرمائے کہ ایک گناہ کو بھی اس کے نامہ اعمال سے ہٹا دو، اس گناہ کو بھی ہٹا دو. پھر مثلا شاید کچھ ایسے ہی گناہ رہ جائیں اس کے نامہ اعمال میں جو معافی کے قابل نہ ہو، تو پھر اللہ کہے گا اے میرے بندے تو نے یہ گناہ کیا تھا، تو نے یہ گناہ انجام کیا تھا. تو بندہ کہے گا ندامت سے سر کو جھکا کے شرمندگی سے کہ ہاں میرے اللہ میں نے یہ گناہ بھی کیا تھا، میں نے یہ گناہ بھی کیا تھا. لیکن جب وہ اپنے نامہ اعمال پہ نظر ڈالے گا تو اس میں بہت سے گناہ ایسے ہوں گے جو ہوں گے ہی نہیں اس میں لکھے ہوئے. تو وہ کہے گا اللہ میں نے یہ گناہ یہ بھی کیا تھا، وہ تو میرے نامہ اعمال میں مینشن ہی نہیں کیے گئے ہیں. تو روایتوں میں ملتا ہے کہ دیکھا جائے گا رسول خدا اس قدر مسکرائے کہ ان کے دندان مبارک نظر آ رہے ہیں، اور وہ اللہ کی اس کوالٹی کو بتائیں گے کہ اللہ اتنا غفور الرحیم ہے، اللہ اتنا متغافل ہے کہ اس نے کس طرح سے گناہگار بندے کے گناہوں کو معاف کر کے اسے جہنم کی آگ سے نکال کے جنت تک پہنچا دیا ہے. صلوات اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں سورہ آل عمران میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اچھائی اور برائی ایک جیسے ہے ہی نہیں، اور اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی کر رہا ہے تو اس کا جواب اچھائی سے دو، اس کا جواب نیکی سے دو کہ اللہ اس نیک عمل کو بہت پسند کرتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرے امام حسین علیہ السلام جو اللہ کی پہچان کروا رہے ہیں، تو ہم دیکھیں اسی طرح سے اللہ کی ہر کوالٹی کو اپنے ذہن میں لاتے جائیں کہ وہ کتنا، جس طرح سے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا غفور الرحیم ہے، وہ کیسا کریم ہے، وہ کیسا رحیم ہے، وہ کس طرح سے ستار العیوب ہے. تو اس طرح سے ہم اللہ کو پہچانتے جائیں گے اور پھر اللہ کی کوالٹیز کو اپنے اندر ایبزارب کرنے کی کوشش کرتے جائیں گے، اور پھر ویسا بننے کی کوشش کریں گے کہ جیسا چاہتا ہے کہ بندے کا حق ہے جو اس کا بندہ کہلانے کا، ویسا انسان بنتا جائے گا. اور امام حسین علیہ السلام آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ پھر جب انسان اللہ کو پہچان لے گا تو پھر اس کی بندگی کرنا شروع کر دے گا. کسی نے کہا مولا اللہ کو پہچاننے کا کیا مطلب ہے؟ امام حسین علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا اللہ کو پہچاننے کا کیا مطلب ہے؟ امام حسین نے کہا کہ جس دور کے لوگ جس امام کے سائے میں ہیں اس امام کو اپنا امام ماننا، ان کی ہر بات کو ماننا اور ان کے کردار اور سیرت پہ عمل کرنا اللہ کو پہچاننا ہے. یعنی جو لوگ امام حسین علیہ السلام کے دور میں تھے ان لوگوں کے لیے امام حسین علیہ السلام کے کردار کو ماننا، ان کے نقش قدم پہ چلنا، ان کو اپنا امام ماننا اللہ کی پہچان تھی. اور اس دور میں ہم لوگوں کے لیے اپنے وقت کے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف باقی ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، زمین بولی فرق بولا علی مولا، علی مولا، ستارہ ٹوٹ کر بولا علی مولا، علی مولا، فریرہ جھوم کر بولا علی مولا، علی مولا، نعرہ حیدری، علی
کی, نعرے لگانے والوں کی, ان کا ساتھ دینے والوں کی, سب کی ہر جائز دلی حاجت قبول فرمائے. امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں امام مہدی کے دور میں ہوتا تو میں اپنی پوری زندگی وقف کر دیتا اس امام کے نام پہ. اللہ اکبر. ہر رسول خدا سے لے کے اور 11ویں امام تک ہر معصوم نے امام زمانہ کو یاد کیا ہے کہ رسول اللہ کبھی سوچ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جناب ابو ذر پوچھ رہے ہیں تو آپ ارشاد فرما رہے ہیں میں ان عظیم لوگوں کو یاد کر رہا ہوں جو میرے بھائی ہیں, اور یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو میرے آخری بیٹے امام مہدی کے چاہنے والے اور ان کے منتظر ہوں گے, ان کا انتظار کرنے والے ہوں گے. کبھی مولا علی زمین پہ بیٹھے ہوئے مٹی کو کبھی ہاتھ میں لے رہے ہیں, کبھی اس سے زمین پہ نشان بنا رہے ہیں, اور کسی نے آ کے پوچھا کہ یا مولا علی آپ یہ کیا عمل انجام دے رہے ہیں, آپ کون سی سوچ میں مبتلا ہیں؟ تو مولا علی ارشاد فرما رہے میں اپنے آخری بیٹے امام مہدی کی امت اور اس کی غیبت کی سوچ میں مبتلا ہوں کہ وہ دور کیسا ہوگا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آپ ذرا دیکھیں تو کہ ہر امام, ہر معصوم اپنے ہمارے وقت کے امام کی محبت پہلے سے دلوں میں ڈال رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ وہ وقت آتے آتے لوگ میرے اس بیٹے کو بھول جائیں جو اصل طریقے سے اس دنیا کو اپنے اللہ کی حجت سے جب اس دنیا میں آئے گی تو اصل معنی میں یہاں سے ہر طرح کی ظلمت کو یہ بیٹا میرا دور کرے گا, ہر طرح کے گناہوں سے دنیا کو پاک کرے گا. جب ایک مرتبہ ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام مولا اپنے چاہنے والوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے کہ دیکھا ایک ضعیف بوڑھا شخص آ رہا ہے اور آ کے مولا سے کہتا ہے بہت توجہ, ایک مرتبہ آپ لوگ صلوات پڑھیں. بلند تر صلوات. لبیک یا حسین, 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 لبیک یا زینب, لبیک یا زینب, لبیک یا عباس, لبیک یا عباس, لبیک یا مہدی, لبیک یا مہدی. کرنا جانے کی حاجت ہے, دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرے حیدری, حیدری, حیدری. امام زمانہ کی سلامتی کے لیے باواز ہے بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. تو جب ایک مرتبہ امام باقر اپنے چاہنے والوں کے ساتھ بیٹھے تھے, بہت توجہ دے کہ ایک مرتبہ ایک شخص آیا بوڑھا سا اور مولا سے آ کے اپنی محبت کا دعویٰ کرنے لگا اور کہنے لگا مولا میں آپ کو, آپ کے پورے خاندان کو بہت محبت کرتا ہوں, اور صرف جو محمد والے محمد ہمارے درمیان سے ہو چکے ہیں یا موجود ہیں ان سے نہیں, بلکہ جن قائم سے محبت کرنے کا آپ نے حکم دیا ہے ان سے بھی ہم بے پناہ محبت کرتے ہیں. آپ دیکھیں ابھی امام مہدی کا پیدائش ہوئی نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ مومن اپنی محبت کا دعویٰ کر رہا ہے. تو مولا اگر میں مر گیا تو پھر میرے لیے آپ کیا امید رکھتے ہیں؟ امام باقر کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا میرے فرج کے انتظار کرتے کرتے اس دنیا سے چلا جائے تو پھر وہ محشر کے میدان میں ہمارے ساتھ ہوگا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. وہ اس دنیا سے شہید جائے گا, جنت میں اس کا مرتبہ بلند ہوگا, اس کے لیے جنت طے ہے, کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حضور کے افضل العبادت انتظار الفرج, کہ فرج کا انتظار یعنی امام وقت کا انتظار سب سے عظیم عبادت ہے. اللہ اللہ. ذرا ہم دیکھیں تو کہ ہماری عبادت کس طرح کی ہے. اور پھر 5ویں امام کیا ارشاد فرما رہے ہیں
کہ جب وہ جانے لگا اپنے لیے یہ خوشخبری سن کے، اپنے لیے یہ بشارت سن کے، تو وہ جب جانے لگا تو پانچویں امام تمام چاہنے والے جو وہاں پہ موجود تھے ان کو دیکھ کے کہتے ہیں اگر کسی جنتی انسان کو دیکھنا ہو تو اس شخص کو دیکھ لو کہ یہ کس طرح سے ہم سے محبت کرتا ہے، اس کی محبت کی شدت کیا ہے اور اس کا کیریکٹر کیسا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا دیکھیں تو کہ ہم جن لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جو اصل معنی میں امام زمانہ سے محبت کا ان کی غیبت میں دعویٰ کرتے ہیں، تو کیا واقعی میں ہم حق ادا کر رہے ہیں اس محبت کا؟ کیا ہم اصل معنی میں، آپ لوگوں سے گزارش ہے تھوڑا سا آگے آ جائیں، پیچھے والوں کے لیے پریشانی نہ ہو، سلوات پڑھیں، اپنی حاجات طلب کریں اور آگے آ جائیں۔ جنگل پہاڑ کرتے ہیں نادے علی علی، مشکل کو سب کی حل کرو، مشکل خوشحالی۔ نجف اور کربلا شام جانے کے آج دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرے حیدری حیدری حیدری، مولا علی کے لیے باواز بلند سلوات۔ بہت توجہ چاہتی ہوں، جس طرح سے ہم لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں نا کہ مولا ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، ہم لوگ اکثر مجلسوں میں یہ جملے سنتے ہیں، لیکن کیا ہم اصل محبت کا حق ادا کر رہے ہیں؟ جس طرح سے وقت کا امام ہم سے محبت کرتا ہے کہ ہمارے لیے کبھی استغفار کر رہا ہے، کبھی ہماری پریشانیوں میں خود پریشان امام زمانہ ہو رہے ہیں۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ وقت کا امام اتنی عظیم شے ہے، خدا کی ایسی حجت ہے اس سرزمین سے کہ مغرب سے لے کے مشرق تک کوئی بھی چاہنے والا کہیں پہ بھی پریشان ہوتا ہے، کہیں پہ بھی بیمار ہوتا ہے، کہیں پہ بھی تکلیفوں میں مبتلا ہوتا ہے، ہم سے زیادہ امام زمانہ غمزدہ ہوتے ہیں، اور صرف غمزدہ نہیں ہوتے بلکہ ہمارے حق میں بہتری کی دعا کرتے ہیں، اور صرف دعا نہیں کرتے ہیں، پھر جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہماری دعاؤں پہ آمین وہ وقت کا امام کہتا ہے۔ ذرا سوچے تو کہ جن دعاؤں کی آمین یوسف زہرا کر دے تو ان دعاؤں کی قبولیت کیسے اللہ کی بارگاہ میں نہ ہوگی۔ آٹھویں امام، امام علی رضا علیہ السلام۔ آٹھویں امام کے یہ جملے ہیں، لیکن یہ ہر امام کے لیے اور ان کے دور کے لوگوں کے لیے یہ جملے ہیں۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ امام کون ہے؟ امام وہ ہے کہ جو اپنے بندوں سے یعنی اپنی امت سے، اپنے دور کے لوگوں سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے کہ جو سب سے زیادہ شفیق باپ ہوگا اس کی محبت بھی کم پڑ جائے گی۔ امام وقت اپنے دور کے لوگوں سے، اپنے چاہنے والوں سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اگر چھوٹا سا کوئی بچہ جیسے ہوتا ہے، اس کی ماں اس کے چاروں طرف ہر وقت رہتی ہے کہ میرے بچے کو تکلیف نہ ہو جائے، چاروں طرف ماں اپنی ممتا کا اور محبت کا سایہ رکھتی ہے۔ وقت کا امام اس ماں سے زیادہ اپنے قوم سے محبت کرتا ہے۔ وقت کا امام کون ہے؟ وہ ہے کہ جو اپنے دور کے لوگوں سے اس قدر قریب ہے کہ جو سب سے زیادہ ہمارا کلوز فرینڈ ہوتا ہے، جو انیس سب سے زیادہ کلوز فرینڈ ہے، اس سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے۔ اب کیونکہ میں دیکھ سکتی ہوں کہ یہاں پہ کچھ جوان بچیاں، کچھ چھوٹے بچے بھی موجود ہیں، کیونکہ یہ ایک ورڈ آیا ہے فرینڈ کا، جو ہمارے آج کل سب سے قریب لوگ ہونے لگے ہیں، جن کے لیے ہم اپنی فیملی کی کوئی قدر نہیں کرتے، جن کے لیے ہم اللہ اور محمد والے محمد کو بھول جاتے ہیں۔ بس خالی 2-3 باتیں اس حوالے سے اور میں آگے انشاءاللہ بڑھوں گی۔ دوست بنانا ہرگز کوئی غلط بات نہیں ہے، ہرگز کوئی غلط بات نہیں ہے، بلکہ کبھی رسول اللہ، کبھی مولا علی اور تمام امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس انسان کی زندگی بیکار ہے کہ جس کی زندگی میں کوئی دوست نہیں ہے۔ لیکن اس دوست کو بنانے کے لیے کچھ حدود طے کیے گئے ہیں، کچھ ریسٹرکشنز ہمارے لیے بتائی گئی ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو ہمیں یہ دیکھ لینی ہے کہ جو رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، جب ان سے کسی نے پوچھا
پوچھا نا کہ سب سے اچھا دوست کون ہے، تو کہا یہ دیکھو کہ جب تم اس کے ساتھ ہو، جب اس کی کمپنی میں ہو، وہ تمہیں اللہ سے قریب کر رہا ہے کہ نہیں، وہ تمہیں اللہ سے ملا رہا ہے کہ نہیں. اب عجب نہیں کہ کوئی کہے کہ ہمارے اسکولز میں تو ہر طرح کے فرینڈز آتے ہیں. اب یہ ضروری تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر ہم یہ نہیں دیکھ سکتے ہیں تو کم سے کم ہم یہ تو دیکھ سکتے ہیں کہ کون صحیح حرکتیں کر رہا ہے، کون غلط حرکتیں کر رہا ہے، کون حلال راستے کی طرف ہے، کون حرام راستے کی طرف ہے. کیونکہ آج کل تو دوست اتنا زیادہ انفلوئنس کرتے ہیں، آج کل نہیں ہر زمانے میں. تبھی تو مولا علی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں نا کہ ہمیشہ اچھے لوگوں کی کمپنی میں بیٹھو، ہمیشہ اچھے لوگوں کو دوست بناؤ، کیونکہ دوست کا انفلوئنس انسان کی لائف میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ اگر اچھا کر رہا ہے تو برا کرنے لگ جاتا ہے، اور اگر دوست اچھا ہے تو اگر وہ برا کر بھی رہا ہے تو وہ دوست سے ایسا انفلوئنس ہوگا کہ وہ اچھے راستوں میں لگ جائے گا. تبھی تو نبی لقمان نے جب اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی تو ان وصیتوں میں ایک یہ بات بھی تھی کہ ہمیشہ ان محفلوں میں بیٹھنا، اس بزم میں بیٹھنا کہ جہاں پہ لوگ وہ ذکر کر رہے ہوں کہ جو اللہ کے قریب کر رہا ہو. تو پھر اگر اللہ کی رحمتیں اس بزم میں نازل ہوں گی تو تم بھی وہاں پہ موجود ہو. اور اگر خدا نہ کرے ایسی بزم میں یا ایسے لوگوں کے ساتھ کوئی بیٹھا ہے، یہ میرے جملے نہیں ہے بلکہ نبی لقمان کے جملے ہیں، کہ اگر کوئی شخص ایسی بزم میں پھر بیٹھا ہے کہ جہاں پہ ہر طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، جہاں پہ گناہ بھی ہو رہے ہیں، تو پھر اگر اللہ کا عذاب نازل ہوگا، چاہے ہم کریں نہ کریں، وہ عذاب میں ہم بھی شامل ہیں. ہم کیوں نہیں اس راستے کو پکڑ پاتے کہ جو اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے؟ ہم جتنے بھی دوست بنائے لیکن کم سے کم یہ دیکھیں کہ وہ ہر طرح سے بہتر ہو، ہر طرح سے صحیح ہو. اور اس میں ہم پیرنٹس کا ایک عظیم رول ہوتا ہے، ایک عظیم رول، کہ ہم اپنے بچوں پہ اکثر دھیان ہی نہیں دیتے کہ وہ، میں جنرل بات کر رہی ہوں، کہ وہ کون سے فرینڈ سے مل رہے ہیں. وہ بول کے جا رہے ہیں گھر سے میں باہر جا رہا ہوں، اب وہ باہر جا رہے ہیں، کس کے ساتھ جا رہے ہیں، وہ کب واپس آئیں گے، کیا کریں گے، ہمیں کچھ نہیں پتا. ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ غیبت امام زمانہ میں ہم امام زمانہ کی آرمی کو پال رہے ہیں، تو ہمیں پوری خبر ہونا چاہیے. ہمیں اپنے بچوں کو ہمیشہ سے اس بات کو یاد دلانا چاہیے کہ امام زمانہ غائب نہیں ہے، غائب نہیں ہے، غائب نہیں ہے، بلکہ امام زمانہ حاضر ہیں، حاضر ہیں، حاضر ہیں، اس بزم میں بھی حاضر ہیں. ہم اکیلے کمرے میں رہیں گے تو اس کمرے میں بھی امام زمانہ حاضر ہیں. ہم جہاں جائیں امام زمانہ ہمارے ساتھ ہے، ہماری مشکلوں میں ہماری مدد کرنے کے لیے، ہماری تکلیفوں میں ہم جب کہتے ہیں نا کہ جب ہم پریشان ہیں، ایک ایک سے جا کے کہتے ہیں ہمیں یہ پرابلم ہے، ہمیں یہ پرابلم ہے، ہمیں یہ پرابلم ہے، لیکن کوئی ہماری پرابلم سالو نہیں کر سکتا ہے سوائے خدا کی حجت جو اس سرزمین پہ ہے. ہم سب سے کہتے ہیں ہمیں یہ پرابلم ہے سوائے اس یوسف زہرا کے کہ جس کا حق ہے کہ جس سے ہم کہیں. اور جب ہم کہتے ہیں نا مولا میری یہ پرابلم کو آسان کریے، تو ادھر سے آواز آتی ہے لبیک میرے بندے، لبیک، میں ہوں تیری مدد کے لیے، میں ہوں تیری مدد کے لیے. وہ مولا غیبت میں ضرور ہے لیکن ہم سے غافل نہیں ہے، غافل نہیں ہے وہ مولا. ایک شخص کا واقعہ بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ کربلا سے سفر کر رہا تھا، بوٹ میں یا شپ میں، جو بھی ہو، اور ایک آیت اللہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. جب وہ اس ناؤ سے نیچے اترے تو پھر وہ آیت اللہ کہتے ہیں کہ میں بھی اس شخص کے ساتھ ساتھ چلا، اور میں نے کہا کہ آخر یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ میرے رشتہ دار ہیں. تو کہا یہ لوگ تمہارا مذاق کیوں اڑا رہے تھے؟ بہت توجہ. تو وہ کہتا ہے کیونکہ میری ماں مذہب شیعہ میں تھی اور میرا باپ غیر شیعہ تھا، اور یہ لوگ میرے باپ کے رشتہ دار ہیں. تو میں مطلب بہت زیادہ تو نہیں لیکن پھر بھی اپنے ماں کے ہی مذہب پہ کچھ نہ کچھ عمل کر لیا کرتا تھا. تو یہ لوگ اس وجہ سے ہر وقت ہمارا مذاق اڑایا کرتے ہیں، ہر وقت ہمیں ذلیل و رسوا کیا کرتے ہیں. کہتا ہے لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جب میں کیونکہ جنگلوں میں تیل لینے جاتا تھا، اس دور میں جو بھی رہا طریقہ رہتا ہو تیل لینے کا، اور ایک کاروان کے ساتھ جاتا تھا کیونکہ جنگل ہے، وہاں پہ حیوانات بھی ہو سکتے ہیں اور جو بھی پریشانی کی چیزیں تھی، خطرے کی، وہ ہو سکتی تھی. وہ کہتا ہے میں ادھر جاتا تھا ایک کاروان کے ساتھ. جب میں وہاں اپنے کاروان کے ساتھ گیا تو ایک مرتبہ میری آنکھ لگ گئی اور وہ کاروان چلا گیا، میں جنگل میں اکیلا رہ گیا.
جب جنگل میں اکیلا رہ گیا، رات کا وقت ہونے لگا تو پھر میں پریشان ہوا. میں نے کہا اب تو یہاں کوئی جنگلی جانور آئے گا، مجھے مار دے گا، مجھے کھا جائے گا، میں کیا کروں؟ اب مثلاً جو میرے باپ کے ماننے والے تھے، میں نے ان سب کو آواز دے دی کہ فلانا میری مدد کریے، فلانا ادرکنی، فلانا، لیکن کہیں سے مجھے کوئی مدد نہیں آئی. پھر میری ماں کے جملے میری کان میں آئے، میرے ذہن میں آئے کہ میری ماں نے مجھ سے کہا تھا میرے بیٹا کبھی بھی کسی بھی پریشانی میں ہونا تو 12واں امام زندہ ہے. لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، نعرے حیدری، حیدری، حیدری. ہمارے زمانہ کی سلامتی کے باواز بلند سلوات. میرے کان میں میری ماں کے جملے آئے، مجھے میری ماں کی وہ آواز یاد آئی، ان کے جملے یاد آئے کہ یاد رکھنا کہ 12واں زندہ ہے، اور آواز دینا کہ اے ابا صالح ادرکنی. اور بس یہ آواز میرے ذہن میں آنا تھی، یاد آنا کہ میں نے وہی جنگل میں ڈر کے عالم میں آواز دی. اور جب اس نے آواز دی تو دیکھا ایک نورانی شخصیت آیا اور اس کو جنگل کی حدوں سے بچا کے ایک گاؤں کی طرف وہ لے کے گئے، اور راستے میں باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے. کہا تم نے مجھے آواز دی تھی، کبھی بھی مجھ سے غافل نہیں ہونا، تمہاری ماں راہ مستقیم پہ ہے، اس نے تمہیں میرے بارے میں بتایا ہے کہ ابا صالح کو یاد کرنا، دیکھو تمہارا وقت کا امام تمہاری مدد کے لیے آیا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہم دل سے امام کو یاد کر کے تو دیکھیں کس طرح سے راستے ہمارے لیے کھل جاتے ہیں نا. میں بہرحال کئی سال پہلے مرحوم مرزا محمد اطہر صاحب کے یہ جملے ایک جگہ پڑھ چکی ہوں، یہاں پہ واپس کوٹ کر رہی ہوں کہ جب وہ کہتے ہیں کہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے امام زندہ ہیں، آپ کے امام زندہ ہیں، آپ ان کو عریضے لکھ کے پانی میں ڈالتے ہیں، کیا کبھی جواب بھی آیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں میں نے یہی کہا، ہاں جواب نہیں آتا تو ہم لکھتے کیوں؟ جواب آتا ہے کبھی صحتوں کی صورت میں، کبھی بے اولادوں کو اولاد عطا ہوگے، کبھی جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں آسان ہو جاتی ہیں. امام زمانہ ہر وقت ہم پہ نظر رکھتے ہیں، ہر وقت. لیکن ہم ویسے بنے نا کہ جب آواز دے تو امام زمانہ مدد کے لیے آئے. جیسے آغائے عراقی کی بہن اتنی مومنہ، اتنی پرہیزگار کہ جب وہ حج پہ جا رہی تھی، اور یہ بات ہم سب اپنے ذہنوں میں سوچیں کہ ہم نے کتنی مرتبہ اس سوال کو اپنے اندر سوچا ہوگا. جب وہ حج پہ جا رہی تھی تو ایک مرتبہ اپنے بھائی آغائے عراقی سے پریشان ہو کے کہتی ہے کہ میں حج پہ جا رہی ہوں اور مجھے خوف ہے کہ کہیں میں کسی نامحرم سے مس نہ ہو جاؤں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو آغائے عراقی کہتے ہیں کہ یہ کچھ جملے ہیں یا کچھ وظیفہ ہے، میں یہ آپ کو دیتا ہوں، یہ آپ پڑھیں اور حج پہ جائیں، انشاءاللہ آپ کو کسی طرح کی پریشانی نہیں ہوگی. اب آغائے عراقی وہ عظیم ہستی ہیں کہ جو امام زمانہ سے ملاقات کر چکے ہیں، جو امام زمانہ سے کبھی دعائے ندبہ میں ملاقات کر چکے ہیں تو کبھی ویسے بھی ملاقات کر چکے ہیں. اب جب ان کی بہن حج پہ جا رہی ہے، کہتی ہے ایک ہجوم، ایک مجمع، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ حج میں ایک ہجوم رہتا ہے. وہ کہتی ہیں ابھی یہ ہجوم تھا ہی، بہت توجہ، میں نے دیکھا کہ ایک عرب نورانی شخصیت میرے آگے آیا اور میرا نام لے کے کہا میرے پیچھے پیچھے چلتی جاؤ اور تمہارا حج بنا کسی نامحرم کو مس کیے مکمل ہو جائے گا. میں اس نورانی عرب کے پیچھے چلتی رہی اور میرا طواف مکمل ہو گیا اور میں نے کسی کو مس بھی نہیں کیا. بعد میں مجھے احساس ہوا کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ وارث حسین ابن علی ہے جو میری مشکل کشا. اللہ اکبر. اللہ کیا امام ہے، کیا مہربان امام ہے، کیا کریم امام ہے. ہم دیکھ پائیں نہ دیکھ پائیں وہ مسئلہ نہیں ہے.
یقیناً ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم دیکھ لیں وقت کے امام کو، ہم ایک مرتبہ ایک جھلک دیکھ لیں یوسف زہرا کی، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ ہم اپنے عمل کرتے جائیں ویسے، امام کی مرضی ہوگی وہ اپنی زیارت کرا دیں گے، اور اگر نئی مرضی ہوئی تو ہمارے نامہ اعمال اور نیک عمل ویسے بنتے جائیں کہ جب ہماری روح نکل رہی ہو تب ہم 14 کی زیارت کر سکیں۔ دیکھنے والے تو امام حسین علیہ السلام کو بھی تھے، کیا وہ اپنے وقت کے امام کو دیکھ کے ان کی نصرت کے لیے، ان کی مدد کے لیے کیا سب چلے گئے تھے؟ جب مکے میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے حج کو عمرہ میں بدلا اور اس کے بعد پھر امام حسین علیہ السلام مکے سے کربلا کے لیے روانہ ہو گئے، کتنے لوگ تھے وہاں جو حج کے لیے آئے ہوئے تھے؟ لیکن کیا کسی نے ذرا سی بھی فکر کی کہ ہمارے وقت کا امام ہے یہ؟ آخر ایسا کیا ہو گیا کہ مولا حج کو عمرے میں تبدیل کر کے چلے گئے؟ یہ فکر، یہ سوچ جب انسان میں نہیں ہے تو وہ اپنے وقت کے امام سے محبت نہیں کر رہا ہے۔ وہ بھول گئے کہ جن محمد نے ان کو شریعت بتائی ہے، جنہوں نے حج عمرہ اور زیارات اور نمازیں بتائی ہیں، ان کا نواسا ہے جو کربلا کی طرف جا رہا ہے، ان کو ہماری ضرورت ہے اس وقت، لیکن کسی نے مدد نہیں کی، کسی نے مدد نہیں کی۔ کیا آج کے لوگ ویسے ہی نہیں ہیں کہ آج کے حسین کو ضرورت ہے ہمارے اچھے کردار کی تاکہ ان کا ظہور ہو سکے؟ لیکن نہیں ہے نا ہمارا کردار ویسا کہ 313 بن سکے۔ مولا علی علیہ السلام، آخری بات اور مسائل کی طرف، مولا علی علیہ السلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ مولا علی کہہ رہے ہیں کہ یہ 313 اتنے عظیم ہوں گے کہ جب میرے 11ویں بیٹے کا ظہور ہوگا تو یہ مثل شیر جنگل سے نکل کے آئیں گے 313 اور میرے آخری بیٹے کی مدد کریں گے آکے۔ یہ 313 صرف ہماری طرح لا الہ پڑھتے نہیں ہیں، لا الہ الا اللہ، بلکہ یہ لا الہ الا اللہ کو جیتے ہیں۔ جیسے علامہ طباطبائی کے لیے یہ جملے ملتے ہیں نا کہ وہ صرف قرآن کی آیتوں کو پڑھتے نہیں تھے، بلکہ جب لوگ ان کو دیکھتے تھے تو دیکھ کے کہتے تھے ایسا لگتا ہے یہ آیتوں کو ہم زندہ دیکھ رہے ہیں۔ ان کا اخلاق، ان کا کردار اسی طرح سے یہ 313 ہوں گے کہ یہ صرف لا الہ پڑھ کے اللہ کی وحدانیت کو نہیں قبول کر رہے ہیں، بلکہ ان کا ہر عمل ایسا ہوگا کہ لگتا ہے کہ ہم اللہ لا الہ الا اللہ کو، ان لوگوں کو جیتے ہوئے اس طرح سے دیکھ رہے ہیں۔ پھر مولا ارشاد فرماتے وہ ویسے ہیں کہ جب رات کو دنیا سو جاتی ہے تو یہ 313 امام کی غیبت میں اپنے محبوب، اپنے رب سے باتیں کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ، ان کو چین ہی نہیں ملتا ہے کہ یہ جب تک اپنے محبوب سے گفتگو نہ کر لے، باتیں نہ کر لے، اور یہ تڑپتے ہیں، روتے ہیں، بلکتے ہیں کس کے لیے؟ کبھی اپنے وقت کے امام کی یاد میں، کبھی اپنے پہچان والوں میں کوئی تکلیف میں ہے تو ان کے لیے رو رو کے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ اس طرح کے لوگ ہیں۔ مولا علی کہتے ہیں یہ ایسے ہوں گے کہ جن کے لیے ہر ناممکن ممکن ہوگا، یہ چاہیں گے تو پہاڑوں کو بھی راستوں سے ہٹا دیا کریں گے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ حیدری، مولا علی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جزاک اللہ۔ بس حضرت آران امام حسین علیہ السلام، یہ وہ امام ہے کہ ہم تو مجلسوں میں وقتی آتے ہیں اور مصائب میں گریہ کر لیتے ہیں، لیکن یہ امام ہر وقت روتا رہتا ہے، ہر وقت روتا رہتا ہے۔ خون کے آنسو امام زمانہ روتے ہیں کہ کب وہ آئیں گے، کہ کبھی اپنی دادی زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا بدلہ لیں گے، کہ کب وہ اپنے دادا علی پہ ہوئے ہوئے ظلم کا بدلہ لیں گے، کب وہ کربلا کے شہیدوں کا، کربلا کے اسیروں کا بدلہ لیں گے۔ ایک عالم کو یہاں پہ کوٹ کرتے ہوئے یہ واقعہ پڑھ رہی ہوں میں، وہ کہتے ہیں کہ جب امام زمانہ صلی اللہ تعالیٰ فرجہم شریف کا ظہور ہوگا تو مولا کعبے کے بعد پھر کربلا جائیں گے، اور جب کربلا جائیں گے نا تو قبر امام حسین میں سے اعجاز امامت سے لاشِ جناب علی اصغر نکالیں گے،
اور دنیا والوں سے مخاطب ہو کے کہیں گے کہ ذرا بتاؤ کہ یہ 6 ماہ کے بچے کا کیا قصور تھا جو اسے اس طرح سے پیاسا شہید کیا گیا ہے. ہاں عزاداران امام، دل کھول کے گریا کریے گا. اللہ آپ کے آنسوؤں کو جناب زہرا کے رومال میں جگہ دے انشاءاللہ. یہ وہ 6 ماہ کا بچہ ہے جو ایک مرتبہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ ذبح کیا گیا ہے. ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں پہ تین بھال کے تیر سے ذبح ہوا ہے، اور اس کے بعد دوسری مرتبہ جب امام حسین علیہ السلام نے جناب علی اصغر کے لاشے کو خیموں کے پیچھے لا کے دفن کر دیا تھا، مولا جانتے تھے کہ ابھی لاشوں کی پامالی کی جائے گی. میرا 6 ماہ کا علی اصغر. ہاں زاداران امام، مولا نے جناب علی اصغر کو خیمے کے پیچھے دفن کر دیا. جب تمام شہیدوں کے سر تن سے جدا کر کے نوکے نیزہ پر لگائے جا رہے تھے تو ایک مرتبہ ایک شقی نے کہا کہ ارے ہم نے تو 72 کو مارا تھا، اس میں تو 71 سر ہے. ایک ملعون نے کہا ہم نے دیکھا تھا حسین پس خیمہ کوئی چھوٹا سا لاشا دفن کر رہے تھے. اب گھوڑے سوار ہاتھوں میں نیزے لیے خیموں کے پیچھے زمین میں نیزے مارتے جاتے ہیں. اب جو ایک مرتبہ نیزہ مارا لاش علی اصغر. اللہ کیسے بے رحم لوگ تھے، یہ بھی نہ سوچا کہ اس خیمے سے ماں کھڑی دیکھ رہی ہے. جناب علی اصغر کا گلا تن سے جدا کیا، نوکے نیزہ پر بلند کیا. ادھر رباب خیمے میں خشکا کے گر پڑی. خدا کسی ماں کو یہ منظر نہ دکھائے. اللہ ہمارے بچوں کو، ہمارے جوانوں کو سلامت رکھے، ہماری گودیوں کو آباد رکھے. اللہ جب 12 محرم چوتھے امام شہیدوں کے لاشیں دفن کرنے آئے ہیں اور جب امام حسین کا لاشا دفن کر چکے تو ایک مرتبہ بنی اسد کے مرد کہتے ہیں ہم نے دیکھا چوتھے امام میدان کربلا میں کچھ ڈھونڈ رہے ہیں، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک گوشت کا ٹکڑا اٹھایا، اسے امام حسین کے سینے میں رکھا اور کہا کہ ہم نے پوچھا مولا یہ کس کا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ چوتھے امام کہتے ہیں اے بنی اسد کے مردوں، یہ میرے 6 ماہ کے علی اصغر کا لاشا ہے. اور خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے. یہی حق ہے گریا کرنے کا. اور اس کے بعد جب جناب رباب کربلا کے میدان میں 40 میں پہنچی تھی نا تو ایک مرتبہ چوتھے امام کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ہمارا باپ میدان کربلا میں ایک جانب سے دوسری جانب دوڑ رہی ہے. میں نے کہا ہمارا باپ آپ کیا تلاش کر رہی ہے؟ کہا مجھے سب کی خبریں نظر آ گئی، میرے علی اصغر کی خبر نظر نہیں آتی. لاشوں کی پامالی کی گئی تھی، میرا بچہ بہت چھوٹا تھا. چوتھے امام نے جناب رباب سے کہا اما رباب پریشان نہ ہو، میں نے بابا کے سینے پہ علی اصغر کو سلایا ہے. مولا نے یہ تو بتا دیا علی اصغر کو مولا نے آخر کو حسین کے سینے پہ سلایا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ صرف ایک گوشت کے ٹکڑے کو لٹایا ہے. خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے. اللہ جناب رباب آپ کی عظیم خاتون ہے. کبھی جناب علی اصغر کو اس طرح سے، کبھی جب
شام غریبا جناب سکینہ کو پہلا تماچا لگا